الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم. زبان کی غفلت کے حوالے سے میں نے پچھلی جمعات کے اندر کچھ باتیں ذکر کی تھی. زبان کی غفلت کی ایک بہت بڑی بیماری جو آج کل چاہے طبقہ علماء ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، چاہے عام لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی خاص و عام جس مرض میں مبتلا ہیں، لوگوں کی اقتداء کرنے والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، دینی مقتدا، دینی پیشوا یا کوئی عام تاجر طبقہ یا جن کا آخرت کی طرف کوئی خاص رجحان نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، بڑا طبقہ. اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بڑی معاشرتی بیماری قرار دیا، اتنی بڑی معاشرتی بیماری قرار دیا کہ جس کی مثالیں اور قرآن میں نہ حدیث میں، یعنی اتنی اس کو خطرناک بیماری سمجھا اور امت کو سمجھایا کہ یہ کتنی خطرناک اور کتنی گندی چیز ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے بچیں. غفلت زبان کی، اس میں ایک چیز ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنا. عیب جوئی مطلب دوسرے کی کوئی برائی تلاش کرنا اور پھر اس برائی کو بیان کرنا. اس کے 3 درجات قرآن نے ذکر کیے. پہلا درجہ ان بعض الظن اسم، دوسرے کے بارے میں غلط نہ سوچو. دوسرے کے بارے میں غلط سوچو گے تو اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوگے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر غلط سوچو گے تو اس سے بڑے گناہ میں جاؤ گے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس کی جاسوسی کرنے لگو گے. ولا تجسس، پوچھو گے کیا ہوا، کیا ہوا، فلاں لوگ یہ معاملہ کرے تو کیا بنا اس کا، ذرا بتانا. تجسس، اس تجسس میں پڑیں گے جس کو آج کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، جس کا آج کل کوئی غلط سمجھتا ہے. ایک گھر کے اندر بھابھی نند ایک دوسرے کا تجسس کر رہے ہوتے ہیں. ایک گھر کے اندر 2 بھائی ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے. ایک ماں کی گود میں دودھ پیے ہوئے بھائی، ایک ماں کی اولاد، ایک باپ کی اولاد ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. بدگمانی کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر مزید تلاش کرتے ہیں، تتبع کرتے ہیں، جس کو تجسس کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی برائی کرتے ہیں. 3 درجے اللہ نے بیان کیے. پہلا درجہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گناہ بدگمانی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بدگمانی بڑھتے ہوئے اس چیز پہ آتے کہ انسان کا دماغ کھوج میں لگتا ہے، یار کیا ہوا ہوگا، اچھا پہلے یہ حرکت کی تھی اس بندے نے، اب کیا کی ہوگی. چنانچہ آگے بڑھتا ہے اور آگے تجسس میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بھی غفلت کی دوسری سیڑھی. اور غفلت کی تیسری سیڑھی یہ ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، غیبت بیان کرتا ہے. عیب جوئی کا تیسرا درجہ کہ غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، زبان سے دوسرے کی برائی کو بیان کرتا ہے. اگر وہ برائی اس میں موجود ہے پھر تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے، جس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بیان فرمائیں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے کو لے کر آئے، پکڑ کر.
اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ کہ حضرت دیکھیں یہ شراب پیتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو شراب پیتے، فرمایا کہ ہمارے ذمے صرف وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے ذمے صرف وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اس نے میرے سامنے شراب نہیں پی، لہذا میں اس کو شرابی نہیں مانتا۔ ہاں اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بس اس کا معنی آگے سوچنا کہ اس نے شراب پی ہے اور شراب پینے کے بعد داڑھی کے قطرے یہاں سے ٹپکے اور داڑھی سے ٹپکنا شروع ہو گئے، یہ سوچنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جی obviously ایسے ہی ہوا ہوگا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچیے ڈیفینیٹلی یہی معاملہ ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور طواف فرماتے ہوئے کہنے لگے اے کعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ تیری حرمت بہت بڑی ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوک دے گا تو ہم تو اس کے بارے میں کیا کچھ سوچیں گے، لیکن ایک مسلمان کی طرف منہ کر کے ایک تہمتیں بھی لگا رہے، غیبتیں بھی کر رہے، برائیاں بھی کر رہے، ہم کان لگا کے سن، ہاں اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، مزے بھی لے رہے ہیں، اور ہم دیندار لوگ داڑھی ٹوپی والے ہیں، مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ شروع ہوگی، یعنی اللہ کا نام لے کے غیبت کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے جیسے کوئی زنا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو شراب پینے سے تو اس کے ایمان کے اندر کتنا بڑا زلزلہ ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا تو کافر ہو جائے گا، علماء سے پوچھے۔ لیکن کیا ہے، ایک خوشنمائی سوار ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت شریف ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، دوسرے دیکھو کیسے برے ہیں، اتنے گندے ہیں، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ ناکامی، اس میں وہ ناکامی۔ ہماری شریعت نے اس حد بندی کو ہی ختم کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تم کسی کے بارے میں سوچو، یہ سوچنے والا ہی، اس کا مطلب سوچنے کا، اس کا مطلب اس کو کوئی سینس نہیں ہے سوچنے کا، کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں غلط سوچیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، بس ٹپک رہی ہے، اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ اس نے شراب پی ہوگی تب ٹپکی، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ سے شراب اس کی داڑھی پہ آ کے لگ گئی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور اس بات کی تحقیق کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ یہ واقعتاً نشے میں ہے یا نہیں۔ کتنی زبردست بات، اتنی خوبصورت بات فرمائی۔ تو دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، منفی سوچنا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی اس بارے میں اصلاح فرمائی۔ دیکھیں ایک صحابی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح بھی دلوائی اور صحابہ کو شکست بھی دلوائی۔ فتوحات کا اتنا ذکر نہیں کیا اللہ نے، لیکن شکست کا ذکر پورے 2 رکوع میں کیا۔ تمہیں شکست ہوئی یہ وجہ ہے، تمہیں شکست ہوئی یہ وجہ، تمہیں شکست ہوئی یہ وجہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کی وجوہات بیان کریں، لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ پتہ چل جائے کون 2 نمبر لوگ ہیں۔ جو کہتے ہیں مسلمان تو ہمیشہ جیتتے ہیں لہذا اس لیے ہم مسلمان بنتے ہیں، تو جیتنے کے لیے مسلمان نہیں بننا، اللہ کے لیے مسلمان بننا ہے۔ جیتنے کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، جیتنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں آنا۔ جیت گئے تب بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں رسول اللہ، ہار گئے تب بھی ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، یہ ہوتا ہے مسلمان، صرف جیتنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پر کمیاں کروائیں تاکہ امت کو پتہ چلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نماز چھوڑیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے نماز چھڑوائی، خندق کے موقع پہ ایسا گمسان کرن پڑا کہ آپ کی 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ پھر آپ نے وہ قضا نمازیں ادا کی تاکہ امت کے بعد کے لوگ جب غفلت میں نماز چھوڑ دے تو ان کے پاس تعلیم ہو کہ رسول اللہ نے نماز کی قضا کی تھی۔
ایسے مائز اسلمی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول، دیکھیں یہ باتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہیں، صرف داڑھی ٹوپی والوں کے لیے نہیں ہے۔ جی اہل سیاست اس سے مبرہ ہے، اہل سیاست کا نہیں، رسول اللہ کا دین مانتے ہیں تو اہل سیاست بھی اس میں ہے، رسول اللہ کا دین مانتے ہیں تو فوجی بھی اس میں، رسول اللہ کا دین مانتے ہیں تو سپاہی بھی اس میں، رسول اللہ کا دین مانتے ہیں تو الیکشن والے بھی اس میں، رسول اللہ کا دین مانتے ہر مسلمان اس میں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ میں مستثنا ہوں، نہ میں اس سے الگ ہوں، نہ آپ اس سے الگ ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں۔ مائز اسلمی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انی قد زنیت، اللہ کے نبی میں نے زنا کی ہے۔ اب جاؤ، تو نے کوئی نہیں کیا۔ اف اف اف، کتنی بڑی خبر ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو نے کوئی نہیں کیا، جان نکل جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے۔ او ہو، ہمارے پاس جو پتا فلاں صاحب نے یہ کام کیا ہے، فلاں کو یار مجھے پتا چلا فلاں نے یہ کیا، تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے؟ یا مجھے تو نہیں پتا، فلاں سے پوچھو، اس کو ساری خبر، اس کو بھی فون کر کے ہم دوربین لگا لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور آپ نے فرمایا تو نے نہیں کیا، جاؤ۔ اللہ صاف کہہ دیا، انی قد زنیت، دو تاکیدیں ہمارے پاس اس عربی زبان کا وہ ترجمہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ترجمہ بتاتے ہیں کہ دو تاکیدیں زوردار انداز سے آ کے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے میں نے یہ کام کیا ہے، اور آپ ویسے فرمائے جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے فرمایا جا تو نے کوئی نہیں کیا۔ پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، جب 4 مرتبہ پوری شریعت میں 4 گواہ ہیں، 4 گواہ نہیں ہیں، تو پھر اگر وہ خود 4 مرتبہ بول دے تو پھر شریعت میں ہے، تو آپ نے ایک ہیلا نکالا، آپ نے پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے، یہ پاگل ہو گیا، بھگاؤ اس کو یہاں سے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے اللہ کی قسم کوئی صحابی کہہ دیتا نا پاگل ہے، تب کہتے جاؤ جاؤ جاؤ، شک کا فائدہ مجرم کو دیا کہ جاؤ، لیکن نہیں پاگل نہیں ہوں۔ کہ دیکھو نشے میں تو نہیں ہے، غنودگی میں ہو، تھوڑا سا ایسے نشے میں ہو، وہ شراب تو حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، نشے میں تو نہیں، ایسے نشے میں بول رہے جاؤ، نہیں یا رسول اللہ نشے میں بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کیا ایسے کیا جیسے کنویں کے اندر لکڑی جاتی ہے، کیا ایسے کیا جیسے سرمے دانی کے اندر سرموچو جاتا ہے؟ کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں اب ان پہ حد لگائیں۔ وادی عقیق کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، وہاں عروہ بن زبیر کا ایک محل ہے جس میں حضرت عائشہ رہی ہیں، اس کے سامنے ایک چوک بنا ہوا ہے آج، وہاں پر حضرت مائز اسلمی کو رجم کیا گیا، پتھر مار کے ان کو مارا گیا۔ وہاں سے نکلے تو 2 صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے اس کی ستاری رکھی تھی، اس نے خود بے وقوف آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، کیسا برا آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سنے تو آپ آگے بڑھے تو سامنے ایک گدھا مردار پڑا ہوا تھا، اور اس کے گوشت کو کتے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس گدھا جو مردار ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو کتے کھا رہے ہیں تو بڑا قیمتی چیز ہے، یہ تو اتنی گھٹیا چیز ہے کتے جو کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے اس سے گھٹیا چیز کھائی ہے جو تم نے مائز اسلمی کے بارے میں بات کی ہے۔ اور پھر اسی وقت ایک تیز ہوا چلی جو اتنی بدبودار تھی کہ صحابہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ بدبودار ہوا کہاں سے چلی؟ کہاں سے چلی؟ کہ یہ ہوا صاف چلی تھی لیکن ان 2 لوگوں کے منہ سے گزری ہے، اور منہ سے گزرنے کے بعد یہ اتنی بدبودار ہو گئی ہے کہ سب اس کی بدبو کو محسوس کر رہے ہیں، یہ برائی کی وجہ سے یہ ہوا چلی ہے، تم اللہ سے معافی مانگو۔ میں تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے مائز اسلمی کو ابھی دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے، جنت کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور تم یہاں اس کی برائی کر کے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کی برائی کو اچھالنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے، جو کسی کے سامنے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت
اس کے عیب کو ایسے ہی مشہور کریں گے جیسے اس نے دوسرے کے عیب کو مشہور کیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرے اندر کوئی عیب نہیں؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا، انبیاء کا دعویٰ ہے، انبیاء پاک ہیں، لیکن صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی بشری کمزور، انسانی طور پہ تو ہمارے اندر کوئی نیند زیادہ آتی ہے، خراٹے آتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز انسانی کمزوری ہے. انسانی کمزوری کسی کو بھی آ سکتی ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس حضرت صفیہ آئیں تو حضرت عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں، زیادہ قریب تھیں. تو جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا تو وہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے دوسروں کی کمی ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت صفیہ کو اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، ٹھیک ہی نہیں ہے، چھوٹے قد کے. تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے تو نے کیا جملہ کہا؟ کہ اس جملے میں اتنی بدبو ہے کہ اگر اس کی بدبو کو سمندر میں ڈال دیے جو ساتوں سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا. اس جملے میں اتنی بدبو ہے. ہمارا ایمان کا کیا بنتا ہے جب ہم بیٹھ کے اس کی برائی اور اس کی برائی، اس میں یہ خامی، اس میں وہ خامی، اس میں چھوٹا قد ہے، یہ اس میں کمی ہے، ایک کمی ہے، اس کمی کو بیان. جھوٹ تو نہیں بولا، میں تو سچ بول رہا ہوں جی، میں صاف آدمی ہوں. میں تو ہمارے استاد فرماتے ہیں جو شخص یہ کہ نا میں صاف ستھرا، میں منہ پہ بول دیتا ہوں. تو فرمایا نمبر ایک تو یہ کہ آپ غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. نمبر دو آپ بدتمیز بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں کہ جو آپ یہ جرت رکھتے ہیں کہ میں منہ پہ بول دوں گا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. آپ ڈرنے کی بات نہیں، اس کو بہادری نہیں کہتے، اس کو بےہودگی کہتے ہیں. یہ بہادری نہیں ہے جس کو ہمارے معاشرے نے ہماری ویلیوز چینج کر دی، ہماری ویلیوز، ہماری اقدار تبدیل ہو چکے ہیں. بےہودگی کو بہادری سمجھتے ہیں، بدتمیزی کو اسٹریٹ فارورڈ، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی، بدتمیزی کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوں، میں تو حاضر جواب آدمی ہوں. خاموش رہ جانا یہ سب سے بڑی حاضر جو من صمت نجا. آپ نے فرمایا جو ایسی بات کر رہا ہوں وہ وہاں چپ ہو گیا، یہ بندہ کامیاب ہے. میں نے کیسے چپ کرا دیا؟ میں نے بولتی بند کرا دی. اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی اوقات کیا ہے. میں نے اس کی اوقات، آپ نے فرمایا نزاع کے وقت، لڑائی جھگڑے کے وقت جو شخص ایسا ہو کہ وہ اپنی غلطی نہ ہو معافی مانگ لے، غلطی نہ ہو معافی مانگ لے کہ جی مجھ سے ٹھیک ہے معاملہ ختم کرو. فرمایا اس کی جتنی عزت کم ہوئی میں قیامت کے دن اس کو اتنی عزت دوں گا. اللہ اکبر. یہاں دوسرے کی برائیاں بیان کر کے، یہاں دوسرے کی کمیوں کا پرچار کر کے کیا مل جائے گا؟ اور یہاں اگر کوئی اپنی کمی سن کے چپ ہو گیا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آئے اور مجھ سے وہ عزت لے لے جو اس کی عزت رہ گئی، جو اس کی عزت چھوٹ گئی ہے. اللہ اکبر. کسی کی کمی، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی کمی آپ کو معلوم ہے اور اس کی کمی کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا. چنانچہ ابو الحیثم کے پاس دجین ایک عقبہ کا کاتب تھا. عقبہ سردار تھا ایک بہت بڑا، اس کا ایک کاتب تھا. سرداروں کو عام طور پہ خود لکھنے کا وقت نہیں ہوتا تو اس کے کاتبین ہوتے تھے جو لکھا کرتے تھے. تو وہ دجین تھا اور بعض حضرات نے دخین لکھا ہے. تو دجین نام کا آدمی تھا. یہ ابو الحیثم کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے ہمسائے میں لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور شراب کا نشہ کرتے ہیں، مجھے اجازت دیں میں داروغے کو یعنی میں پولیس میں جا کے اطلاع کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کو جا کے سمجھاؤ، ان کو محبت سے سمجھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جا کے محبت سے سمجھایا، انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن اگلے دن پھر شراب پی رہے. تو ابو الحیثم کے پاس آئے کہ میں نے ان کو سمجھایا، اب ان کو میری پاور پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں بادشاہ کا کاتب ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں پولیس کو اطلاع کروں گا، پولیس آ جائے گی پکڑ کے لے جائے گی. تو فرمایا کہ یاد رکھو میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے. آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے عیب اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں چھپائے تو وہ دنیا کے اندر دوسروں کے عیبوں کا پردہ کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کا پردہ کریں گے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کی حمایت کرے تو دنیا کے اندر جو مظلوم بن رہا ہے اس کی حمایت کرے، اس کی حمایت کرے، لیکن اس طریقے سے حمایت کرے کہ دوسرے کو ایسی تکلیف نہ ہو. خالد بن عبداللہ یہ بغداد کا گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا. 35 سال کی عمر میں یہ بغداد کا گورنر بن گیا، یعنی جوانی کی عمر ہے.
بغداد کا گورنر بن گیا. اس نے عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ اس مرتبہ حج کے اندر آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا آپ نہ جائیں. تو عبد الملک بن مروان نے کہا جی خطرہ پیدا کرنے والے کون کون لوگ ہیں، کون کون اس کے اسباب ہیں، مجھے لکھ کے بھیجو. کہا جی مجھے پکا نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، لیکن بس مجھے ایک اتنی اطلاع ملی تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچائی. تو عبد الملک سمجھا کہ اس کو اطلاع ہے لیکن یہ جان بوجھ کے چھپا رہا ہے. تو خالد بن عبداللہ کو لے کر آئے اور باندھ دیا کہ ان کے نام بتاؤ جن کے بارے میں تمہیں شک ہے. کا شک کے اوپر نام بتاؤں گا تو تم ان کو بھی ایسے باندھ دو گے جیسے مجھے باندھا ہے. میں نہیں بتا سکتا. کہ میں قتل کر دوں گا. کا قتل کر دو لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا جن پہ شک ہے. اور خالد بن عبداللہ یہ بہت بڑا سخی آدمی تھا. ان کی ہمسائی نے ایک گھر بیچا اور گھر کی قیمت لگائی 1,10,000 درہم. 1,10,000 سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ اصل میں 10,000 تو میرے گھر کے پیسے ہیں، 1,00,000 خالد بن عبداللہ کی ہمسائی کا ہے کہ میں اس کی ہمسائی ہوں. وہ اتنا بڑا آدمی، اس کے ہمسائے میں رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو خالد بن عبداللہ وہاں پر قتل ہو گیا، اپنی گردن کٹوائی، لیکن شک کی بنیاد پہ کسی کا نام نہیں بتایا. ہم جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر، عام حالات، عام زمانے میں ہمیں بس ایک گمان ہوتا ہے، کوئی ایسا پکا کبھی یقین ہوتا ہے کبھی یقین نہیں ہوتا. لوگوں نے اس کے اوپر گردنیں کٹوا دی. اور اگر ہم دوسروں کے عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیں تو یہ کتنی برائی ہے. خود دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر عائشہ تیرا یہ جملہ اگر سمندر میں ڈال دیے جائے تو سمندروں کا پانی خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس جملے میں اتنی برائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا تو جیسے ہماری یہ روشن دان بنا ہوا ایسے عرب میں موٹی دیواریں ہوتی تو ایک دیوار کو کھود کر ایک تاکچہ بناتے تھے. اس تاکچے کے آگے کبھی کھڑکی لگا دیتے تاکہ کھانا اس میں محفوظ کر سکیں. تو کھانا آیا آپ کے لیے وہاں پہ رکھا. ایک سائل مانگنے کے لیے آیا تو عائشہ نے کہا نہیں کوئی بھی کھانا نہیں ہے. جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا کھانا کوئی موجود ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ہے. گوشت کا وہ ٹکڑا لایا، آپ نے اٹھایا تو وہ پتھر کا بن چکا تھا. اللہ. آپ نے فرمایا کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ جی ضرورت مند آیا تھا لیکن ہم نے نہیں دیا. فرمایا کہ یاد رکھو رسول اللہ کے سامنے اللہ رب العزت اس چیز کی اصلی حیثیت کو کھول دیتے. لہذا آپ کے سامنے تو گوشت ہوگا لیکن رسول کے سامنے وہ پتھر بن گیا کہ اس کی اصلی حیثیت سامنے آ گئی. ہمارے سامنے غیبت کرنے سے بدبو نہیں آتی کیونکہ ہمارے سامنے اس کی اصلی حیثیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت بیان فرما دی. اور قرآن مجید نے واضح کیا، قرآن مجید نے صاف ستھرے الفاظ میں ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کہ کسی دوسرے کی برائی کرنا ایسا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کیا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. جب تم کسی کی برائی بیان کرتے ہو تو ایسے ہے جیسے تم کسی مردار اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی آئے، کہا رسول اللہ سالن چاہیے. آپ نے فرمایا کس نے منگوایا؟ کہا ان دو بندوں نے منگوایا. کہا ان دونوں کو بلاؤ. ان دونوں کو بلایا. کہا آپ نے فرمایا تم تو گوشت کھا چکے ہو. ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، نہ ہمارے پاس ہے. آپ نے کٹورا منگوایا. آپ نے فرمایا گلے میں انگلی ڈالو. گلے میں انگلی ڈالی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. کہا ہم نے تو کئی دن ہو گئے گوشت کو چکھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے سلمان فارسی کی غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے یہ مردار کا گوشت تمہارے پیٹ میں چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نے ایک دوسرے کے کان میں نہ ایک بند حضرت بلال کے بارے میں کوئی بات کی اور ایک دوسرے کے بارے سے ہنسے. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ادھر آؤ. لکڑی کا ٹکڑا دیکھو، میں اپنے دانتوں میں خلال کرو. دانتوں میں خلال کریں. دانتوں میں خلال کیا تو اندر سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے جیسے ریشے ہوتے ہیں نا، وہ ریشے نکلے. آپ نے یہ کہ ہم نے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں صبح سے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. فرمایا یہ وہ جو تم نے بلال کی برائی بیان کی اس کی وجہ سے تمہارا پیٹ گوشت سے بھر چکا ہے اور تمہارے دانتوں میں اس کا کچرا پھنسا ہوا ہے. یہ تم نے غیبت کی اور یہ تم نے برائی کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی جو آپ نے امت کے سامنے واضح فرمائی. ابو داؤد شریف کے اندر یہ ساری روایات نقل لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو
کوشش یہ کرے ہمارے کلام کے اندر غفلت نہ ہو. غفلت ہوتی ہے تو انسان دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، غفلت ہوتی ہے تو انسان دوسرے کی کمیاں بیان کرتا ہے، اس کمیاں بیان کرنے کو اپنا ہنر سمجھتا ہے، اپنا کمال اور اپنا وصف سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.